السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک نمبر 18 تا 19 ملاحظہ کریں گے، جو کہ کتاب ایمان کا بیان سے ماخوذ ہے۔ اب دوستوں سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی، فرمایا، تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے، اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے۔ بس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ بس ہم نے اس پر آپ کی بیعت کر لی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 19۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ خواتین کے پاس سے گزرے تو فرمایا، خواتین کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے دین اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کے نقص میں سے ہے۔